ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کے وقت نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پاس میں معصوم سا بچہ لیٹا ہوا ہے اور پاس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتا تو وہ گھوڑا بدک جاتا، جس سے بچے کو مارنے کا اور بچے کے جاگ جانے کا ڈر تھا، تو میں قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کرتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رات بھر میں اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، جب میں زور سے پڑھتا تو گھوڑا بدک جاتا، مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں بچے کو مار نہ ڈالے، کہیں بچہ جاگ نہ جائے، اس وجہ سے میں قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کرتا، پھر بلند آواز سے کرتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ رات بھر میں نماز میں اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، جب تہجد کا وقت ختم ہوا تو میں نے نماز پڑھ کر سلام پھیر کر جب میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ روشنیاں ہیں جو میرے سر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ صحابی بڑے پریشان ہوئے۔ وہ صحابی سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، رات کو میں تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، جب میں زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو گھوڑا بدک جاتا، جس سے بچے کے جاگنے کا، اس کو مارنے کا ڈر تھا، تو میں قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کرتا، اور اللہ کے رسول جب میں نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ روشنیاں جو میرے سر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے اس قرآن مجید کی تلاوت کو سننے آ رہے تھے، اور جو گھوڑا بدک رہا تھا وہ تیرے قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ اللہ کے ان فرشتوں کو دیکھ کر بدک رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ روشنیاں کیسی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو روشنیاں آسمان کی طرف جا رہی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کو سن کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ اندازہ لگاؤ، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، آسمان سے فرشتے ان کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے، فرشتے ان کے پیشانی کو، ان کے لبوں کو بوسہ دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کس طرح رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کی، کس محبت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کس طرح لگاؤ تھا ان کے قرآن کے ساتھ، جتنا لگاؤ آج کل ہم کو کنجریوں کے ساتھ ہے، گانوں کو سننے کے ساتھ ہے، بیہودہ بکواس اور جھوٹ سننے کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ اکرام کو قرآن سے محبت تھی، صحابہ اکرام کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی۔ وہ ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے، ایک قرآن کی آیت کو لیتے، سیکھتے، سمجھتے، اس کے معنی کو سمجھتے، اللہ کے حکم کو سمجھتے اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو اپنے سینے میں اتارا اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، ہمیں بھی قرآن مجید کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔